السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے، اور تمام عالم اسلام کو عید کی پرخلوص مبارکباد، کیونکہ آج بھارت میں چاند رات ہے، کل عید ہوگی، اور GCC اور یورپ میں تو عید کا دوسرا دن ہے۔ تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں نے جو دعائیں کی، جو روزے رکھے، جو عبادتیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگ رہا ہے کہ دعاؤں کو قبول فرمایا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ یہی کہوں گا، اللہ ہر سال جو ہماری عید آتی ہے، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ہر دن عید جیسا کر دے ہم مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ساری دنیا میں جو اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو بات کرتے ہیں، ان پیکاروں کے لیے تو یہ میسج رہے گا میرا: تمہاری نسل ختم ہو جائے گی لیکن کبھی اسلام ختم نہیں ہوگا۔ تم یہ سوچ کے ختم ہو جاؤ گے لیکن کبھی اسلام ختم نہیں ہوگا، نہ مسلمان کبھی ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھ رہے بہاریں عیدوں کی، دیکھ رہے بہاریں رمضان کی، کیسی بہاریں تھی وہ۔ ارے کم وقت ہو، ارے ناسور کی کیڑو، ارے دیمکی کیڑو، ارے گٹرے غذا کھانے والوں، تم لوگ ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں رسوا ہو رہے، لیکن تم کو پھر بھی شرم نہیں آ رہی۔ تم لوگ ہے پیدائشی بے شرم، تو شرم کہاں سے آئے گی؟ تم لوگ متر پینے والے، ٹٹی کھانے والے، سمجھے حرام چیزاں کھانے والے، تو حلال تو تم کو پسند نہیں آتا، اس لیے حلال سے چیڑتے ہیں تم لوگ کہ انہیں نسل حرام ہو۔ بہرحال تمام ان بھائیوں کو جو GCC کے ہے، چاہے کویت ہو، قطر ہو، بحرین ہو، عمان ہو، بحرین ہو، عمان ہو، قطر ہو، اور کویت ہو، سعودی عربیہ ہو، تمام عالم اسلام کے، اور یورپ میں، پرتگال میں، الجیریا میں، جرمن میں، امریکہ میں، رشیا میں، اور انگلینڈ میں، نیوزی لینڈ میں نظر آ گیا تھا چاند، اس لیے عید وہاں پہ تو آج پہلا دن ہے عید کا، جو سب مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ان کا کام ہے جلنا، تپنا، گٹروں میں جانا، یہ ناپیکاروں کا وہی کام ہے، اسی میں ان کو تپتے رہنے دو، جلتے رہنے دو، اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو نست نابود کرے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ دوں گا میں کہ کل رجب طیب اردگان جو سرکاری مہمان تھے شاہی خاندان کے، سعودیہ کے، بہت گرم جوشی سے استقبال کیا گیا ان کا، اور کئی ایسے کانٹریکٹ تھے جو سائن ہوئے، کئی معاہدوں پہ سائن ہوا، اور یہ لوگوں کے جو اختلافات تھے 3 سال سے وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ نئے نئے جو معاہدے طے پائے ہیں وہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے اور تمام اسلامی ممالک کے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ترکی ایک طاقتور ملک ہے، ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے، اور مسلمانوں کے لیے اور اسلامی دیشوں کے لیے تو وہ بہت سامنے آ کے وہ کرتے ہیں۔ رجب طیب اردگان، اللہ ہمیشہ ان کو خوش رکھے، ان کو اور ان کے اہل عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرحال یہ معاہدہ بھی وہ لوگوں کا ہوا ہے، اور دوسری چیز اسرائیل کے لیے 2 معاہدے طے پائے ہیں۔ پہلا معاہدہ یہ ہوا ہے، جو اسرائیل کی وہاں پہ ایمبیسی تھی سعودیہ میں، تمام چاہے ریاض میں ہو، چاہے جدہ میں ہو، وہاں سے اٹھانی پڑے گی، اور ان کا جو کنٹریکٹ تھا اسرائیل کے ساتھ وہ معاہدہ کینسل ہو جائے گا، کیونکہ جو حرکتیں جو اسرائیل نے لاسٹ ٹائم پہ جو کی تھی، زبان دینے کے باوجود مسجد اقصی پہ جو گولیاں چلائے تھے مسلمانوں کے اوپر، نمازوں کے اوپر، اس کے بعد پھر 15 دن کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا، ان کو باہر نکال کر لاک لگا دیا گیا، کفر لگا دیے گئے، لیکن وہاں کے مسلمان بھی ماشاءاللہ ایسے مسلمان ہیں جو جی چاہتا ہے کہ بس ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے حق میں دعا دے سکتے ہیں
کہ وہی سرزمین پہ مسجد اقصی کے اطراف وہاں پہ ہی بیٹھے رہے، وہیں پہ سحر کی، پھر وہیں پہ افطار کیا. ماشاءاللہ یہ جلنے والوں کو، تپنے والوں کو جلایا بھی گیا، تپایا بھی گیا. بہرحال اب جو معاہدے ہوئے وہ تو بتا دوں میں. جو اسرائیل کو جب رجب طیب اردگان نے یہی کہا سعودیہ میں کہ جب تک ان کے اوپر طاقت نہیں کی جائے گی، طاقت نہیں آزمائی جائے گی، جب تک یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں. ان کی زبان کا، ان کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ان کے اوپر ایک مرتبہ یہ ہونا بہت ضروری ہے. سعودیہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن ترکی برابر کر سکتا. اور ترکی کا ساتھ دینے کے لیے ایران ہے، کوریا ہے، ایسے ممالک ہے جو اسرائیل کو تہس نہس کرنے کے لیے ایک اس پہ ٹھہرے ہوئے، وہ لوگ ایک پاؤں پہ ٹھہرے ہیں. یہ معاہدہ طے پایا ہے اور یہی کہا ہے رجب طیب اردگان نے، تم کو اس میں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو کوئی مدد کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. طاقت کے لیے ہم خود، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہر وہ چیز ہے، ہمارے پاس جیش ہے، ہم وہ کریں گے، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے. تو اس نے سائن بھی کر دیا. اور جو پروڈکٹ جو اسرائیل کے جو سعودیہ میں دستیاب رہتے تھے وہ بند کرنے کے لیے کہا ہے، وہ بالکل بند ہو جائیں گے ابھی انشاءاللہ عید کے بعد. بہرحال یہ بہت اچھی خبر ہے ہم مسلمانوں کے لیے. جب تک اسرائیل کے اوپر پابندیاں عائد نہیں ہوں گے، جب تک ان کی اوقات ان کو نہیں دکھائی جائے گی، یہ لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے. اس کے بعد باری آئی پھر یہ بھارت کے مسلمانوں کے اوپر اتنے اتیاچار ہو رہا، لاؤڈ اسپیکر کو نکالا جا رہا، مساجد میں اذان کے اوپر اعتراض کیا جا رہا، اور وہاں پہ حجاب کو لے کر جو باتیں گشت کر رہی، جو قوانین بنائے گئے اس کے اوپر بات ہوئی. تو یہی کہا سعودیہ نے جو بھی فیصلہ لیں گے رجب طیب اردگان وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر یہ لوگوں کی یہ بات چیت اور معاہدہ ہو گیا ہے. یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جی سی سی میں چلتا ہے کویت کا دبدبہ، لیکن سعودیہ ایک اپنی طاقت، ایک اپنی پہچان، ایک اپنا وجود رکھتا ہے. اگرچہ سعودیہ بھی یہ لوگوں کے ساتھ دل سے آ جائے تو بلے بلے ہو جائے گی مسلمان دیشوں کی. اور یہاں تک کہ کہہ دیا رجب طیب اردگان نے جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہاں پر سعودیہ میں، چاہے ریاض میں ہو، چاہے جدے میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، ان غیر مسلم کو نکال دینا چاہیے وہاں سے، ان کو ان کے ملک کو بھیج دینا چاہیے. اور کئیوں ایسے کیسز ہیں جو سامنے آئے ہیں. 200-250 لوگ تو ایسے پکڑے گئے ہیں جو آتنکی تھے، جن کا تعلق یہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے تھا، وہ بھی ثابت ہو گیا. تو اسی لیے یہی کہا انہوں نے رجب طیب اردگان نے کہ بالکل ایک سطح سے ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. ہم مسلمانوں کی بات بھی وہاں پر، جو مسلمانوں کے اوپر جو اذیتیں دی جاتی ہے، مسلمانوں کے اوپر جو اتیاچار ہوتا ہے، مسلمان کو جو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، جو اکھنڈ بھارت بنانے کی بات جو کرتے، ہندو راشٹر بنانے کی بات کرتے، اس کے اوپر کافی چرچا ہوئی. تقریباً 1.5 گھنٹے کی ملاقات رہی. 1.5 گھنٹے میں سمجھتا ہوں 45 منٹ تو صرف بھارت کے مسلمانوں کی بات ہوئی. اس کے بعد تھوڑا بہت ذکر جو ہے تو پاکستان کا بھی چلا، جس طریقے سے وہاں پہ حکومت چینج ہوئی اس کے اوپر بات چیت ہوئی. بہرحال یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ ان کا کریا کرم بہت ضروری ہے. ان کا آتنک بہت بڑھ چکا ہے. یہ اپنے آپ کو جو دکھاتے تھے، جو بولتے تھے، اس کی اوقات ان کو دکھانا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اسرائیل کی باری ہے. اب اسرائیل کے اوپر ایسے کارروائیاں ہونے والے ہیں عید کے بعد. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ سن کر اور دیکھ کر انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے اور دنگ ہو جائیں گے کہ یہ عرب بہت دنوں کے بعد ایسے چیزیں کرنے جا رہا ہے. ویسے یہ کارروائیاں تو خیر ہو رہے ہیں. ہمارے بھارت کے تمام پروڈکٹ بند کر دیے گئے ہیں 4 ممالک میں تو، اور ویزے بند کر دیے گئے غیر مسلم کے، اور وہاں سے پکڑ کر بھیجا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جیلیں فل ہو چکے ہیں. تو یہ کام تو جاری ہے. یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو یہ لوگ کرے تھے، جو جو بوئے تھے وہ لوگ، اس کی فصلیں نکلنا چالو ہو گئے. اب یہ فصلیں تو یہ لوگ کاٹ نہیں سکتے، ان کی اوقات نہیں ہے.
اب یہ ان کی خود کٹ رہی ہے. تو بہرحال یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے, آپ لوگوں کی عبادتوں کا اثر ہے, آپ لوگوں کی نمازوں کا اثر ہے. ایسے ہی نمازیں پڑھتے رہیے. جس طریقے سے رمضان میں آپ نے روزے رکھے, جس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھا آپ نے, اور نمازوں کی پابندی کی آپ نے, غریبوں کا خیال کیا, ویسے ہی سال کے ہر دن عید جیسا, رمضان جیسا کر دو اللہ کے واسطے, اور اللہ کو گڑ گڑا کے منا لو, کیونکہ اس روٹھے ہوئے رب کو منا لیے اگرچہ تو ان کی اوقات نہیں ہوگی انشاءاللہ, یہ نسلیں نابود ہو جائیں گے یہ ناپکارے. اور بہرحال جی سی سی اور یورپ کے تمام مسلمان بھائیوں کو ابو فیصل کی دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. اور عید کا آپ کا پہلا دن ہے آج, انشاءاللہ ہمارے پاس کل عید ہوگی اور آپ لوگوں کے پاس دوسرا دن ہوگا. بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. السلام علیکم.